میں نے پہلے بھی کہا تھا، نہ عدت مکمل کی نہ مدت مکمل کی. بڑا بدقسمت آدمی ہے، اور جو سپورٹ اس کو ملی تھی، یہ اگر نیک نیت ہوتا اور یہ ہیرا پھیری نہ کرتا، یہ چوری نہ کرتا، یہ جرائم میں ملوث نہ ہوتا، تو یہ پاکستان کی تقدیر بدل سکتا تھا. مگر ڈے ون سے ایک ہی ایجنڈا تھا کہ مال کمایا جائے. اس کے لیے عثمان بزدار جیسے نااہل شخص کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنایا گیا. دن رات ایک ہی کام تھا بشرا مانیکا کا اور عمران نیازی کا کہ پیسے اکٹھے کرو. تو آج رونا کس بات کا ہے؟ ایک نقل کے لیے بھی عقل چاہیے، اور دوسری پارٹیوں سے سیکھ لیں کا موقع فراہم کیا جائے، ان کو پہلے سے بتایا جائے کہ پولنگ کا مقام کیا ہوگا، پولنگ کس وقت کنڈکٹ ہوگی، اور یہ اطلاع سب کو جانی چاہیے کہ پارٹی کے الیکشن ہو رہے ہیں. ایک شخص کو بلا مقابلہ منتخب کر لیا گیا، نہ پولنگ کا وقت بتایا گیا، نہ پولنگ کا مقام بتایا گیا، اور نہ ہی سیکشن 208 الیکشن ایکٹ کے لوازمات پورے کیے گئے. یہ تو بڑا سنجیدہ معاملہ ہے، اور اس پہ تحریک انصاف کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے کہ جب الیکشن ایکٹ کے اندر پارٹی الیکشن کا طریقہ کار وضع کیا گیا ہے تو اس کو کیوں کر وائلیٹ کیا گیا؟ امیدواروں کو یہ موقع کیوں نہیں فراہم کیا گیا کہ وہ اپنے کاغذات داخل کروائیں؟ امیدواروں کو مطلع کیوں نہیں کیا گیا؟ بانی ممبران جس میں اکبر ایس بابر صاحب شامل ہیں، ان کو یہ اطلاع کیوں نہیں گئی؟ اور بلا مقابلہ نوٹیفیکیشن جو جاری کیا گیا ہے وہ رولز کے خلاف جاری کیا گیا ہے. کوئی اور سیاسی جماعت ہوتی تو سخت سے سخت کارروائی عمل میں آ چکی ہوتی. تو تحریک انصاف کے خلاف یہ کارروائی ہونی چاہیے کہ انہوں نے فراڈ الیکشن کروایا ہے، جھوٹا الیکشن کروایا ہے، قانون کی دھجیاں اڑائی ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ یہ اتنے عرصے سے قانون کی خلاف ورزی کرتے آ رہے ہیں؟ کیونکہ ان کو لاڈلائزم سنڈروم ہے. وہ جو ہوتا ہے نا، چور چوری سے جائے ہیرا پھیری سے نہ جائے. یہ چوری سے بھی نہیں گئے اور ہیرا پھیری سے بھی نہیں گئے، چوری بھی کرتے ہیں، ہیرا پھیری بھی کرتے ہیں. اگر آپ 190 ملین پاؤنڈ کا کیس دیکھیں، پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈاکہ ہے. 60 ارب روپیہ ہتھیا لیا گیا پنجاب کے، سندھ کے غریب لوگوں کا، یتیموں کا، بیواؤں کا، جو صحت پر، جو تعلیم پر، جو سڑکوں پر، جو عوام کے اوپر خرچ ہونا تھا، وہ ایک جرمانہ کے طور پہ آیا اور دوسرا جرمانہ اس سے سیٹل کر دیا گیا. زبیدہ جلال صاحبہ کی سٹیٹمنٹ کہ کابینہ کے اندر لوگوں نے یہ کہا کہ اس معاملے کو اس طرح سیٹل نہ کریں، یہ جرمانہ پاکستانی عوام کا پیسہ ہے. مگر 5-5 کیرٹ کی انگوٹھیاں مانگی جا رہی تھیں، القادر کے نام پہ جھوٹے ٹرسٹ بنائے جا رہے تھے، زمین لی جا رہی تھی، کروڑوں روپیہ اکاؤنٹوں کے اندر آ رہا تھا، اور ایک بیوپار شروع کیے رکھا تھا عمران نیازی صاحب نے، اور اس میں ان کی کابینہ بھی شامل تھی. اب یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 9 مئی کے حملے کیے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے شہداء کی یادگاروں کو مسمار کیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دشمن کے عزائم کو عملی جامہ پہنایا ہے. تو آج کس بات کی رعایت مانگتے ہیں؟ آج کیوں کہتے ہیں ہم سب سے بات کرنے کو تیار ہیں؟ میں نے پہلے بھی کہا تھا، نہ عدت مکمل کی نہ مدت مکمل کی. بڑا بدقسمت آدمی ہے، اور جو سپورٹ اس کو ملی تھی، یہ اگر نیک نیت ہوتا اور یہ ہیرا پھیری نہ کرتا، یہ چوری نہ کرتا، یہ جرائم میں ملوث نہ ہوتا، تو یہ پاکستان کی تقدیر بدل سکتا تھا. مگر نہ صلاحیت ہے، نہ نیت ہے، اور ڈے ون سے ایک ہی ایجنڈا تھا کہ مال کمایا جائے. اس کے لیے عثمان بزدار جیسے نااہل شخص کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنایا گیا. دن رات ایک ہی کام تھا بشرا مانیکا کا اور عمران نیازی کا کہ پیسے اکٹھے کرو، زیادہ سے زیادہ مال کیسے کمایا جا سکتا ہے. اور 190 ملین پاؤنڈ کا جو ڈاکہ ہے، پاکستان کی تاریخ میں کسی حکمران نے اتنا بڑا ڈاکہ نہیں ڈالا. اور اس پہ کہہ دینا کہ جی میں اگر چاہتا تو میں باہر کیس کرتا، اس میں ٹائم لگ جاتا، پیسے ضائع ہوتے. بھائی یہ پیسہ آپ کا تھا، یہ پیسہ آپ کی ذاتی ملکیت تھا. آپ نے ایک شخص کو فائدہ دینے کے لیے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا، قوم کو 60 ارب روپے سے محروم کر کے مہنگائی میں اضافہ کیا، اور خود ذاتی طور پہ آپ نے انگوٹھیاں بھی لی، ہیرے جواہرات بھی لیے، پلاٹ بھی لیے، القادر کی زمین بھی لی. تو آج رونا کس بات کا ہے؟ ایک نقل کے لیے بھی عقل چاہیے ہوتی ہے. انٹرا پارٹی الیکشن آپ دوسری پارٹیوں سے سیکھ لیں. آپ انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کرا سکے تو سخت سے سخت کارروائی تحریک انصاف کے خلاف ہونی چاہیے کہ انہوں نے سیکشن 208 کی الیکشن ایکٹ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے انٹرا پارٹی الیکشن ٹھیک نہیں کروایا.
اور جہاں 190 ملین پاؤنڈ کیس کا تعلق ہے، سپریم کورٹ یہ کہہ چکا کہ یہ اسٹیٹ کا پیسہ تھا، یہ ملک ریاض کا پیسہ تو تھا نہیں، یہ تو اسٹیٹ آف پاکستان کو آنا تھا، سرکاری خزانے میں آنا تھا. اس کو وہ کہتے ہیں نا کہ مال مفت اور دل بے رحم، یہ وتیرہ تھا بشرا اور عمران کا، تو وہ گوگی پنکی اور کپتان لوٹ کے کھا گئے پاکستان.